اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے اور رمضان کی راتوں کو تراویح کا قیام سنت قرار دیا۔ رمضان مبارک کی فضیلت کے حوالے سے گزشتہ جمعہ عرض کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے جو روزے اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر تقوی کی صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں۔ ویسے جتنی بھی عبادتیں، جتنے بھی اعمال اللہ پاک نے اپنے بندوں کو دیے، ان بندوں کے دیے ہوئے اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مین مقصد رکھا ہے وہ بندے کی اپنی اصلاح کا رکھا ہے۔ ہر کام میں، ہر عمل میں بندے کی اصلاح مقدم ہے، تاکہ بندہ اپنی اصلاح کر لے اور اپنے خالق اور مالک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ رمضان مبارک کا جو روزہ ہے، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی تقوی اختیار کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اس کو متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کرنا، یہ تقوی ہے۔ اور جس بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ڈر پیدا ہو جائے، اور جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا بچا کر زندگی گزارے، اس کو متقی اور پرہیزگار کہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ متقی کسے کہتے ہیں، متقی کون ہوتا ہے؟ تو حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے متقی کی وضاحت کرتے ہوئے عرض کیا کہ امیر المومنین، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ جس راستے کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ پوچھا کہ آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے دامن کو سمیٹ کے، اپنے پلو کو سمیٹ کے، تاکہ قمیص یا کپڑے کا کوئی حصہ کسی کانٹے کے ساتھ الجھ نہ جائے۔ تو کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امیر المومنین، یہی تقوی ہے کہ جب انسان اس دنیا کے راستے کو طے کر رہا ہے، دنیا کے سفر کو طے کر رہا ہے، اس دنیا کے اس سفر کے اندر اس کے دائیں بائیں گناہوں کے کانٹے ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، حرام ہے، زناکاری ہے، بدنظری ہے، یہ طرح طرح کے گناہ، طرح طرح کے کانٹے انسان کی زندگی کے سفر کے دائیں بائیں۔ جو بندہ اپنے دامن کو ان گناہوں سے بچا کر گزر جائے، وہ بندہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ بڑی آسان مثال کے ساتھ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی وضاحت کر دی کہ اسے کہتے ہیں متقی، اسے کہتے ہیں تقوی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ متقی وہ بندہ کہلاتا ہے کہ جو بندہ دل کے اندر سوچتا ہے، دل کے اندر جذبات رکھتا ہے، دل کے اندر خیال سوچتا ہے، ان خیالات کو اگر دنیا کے سامنے کر دیا جائے تو اس کے جذبات میں کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ مطلب یہ کہ اس کے دل کے جذبات بھی نیک ہوں۔ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان زبان سے اور کہہ رہا ہوتا ہے، اس کے دل کے جذبات اور خیالات اور ہوتے ہیں۔
جس بندے کے دل کے خیالات اور جذبات بھی نیک ہو جائیں، ان کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے، فرمایا کہ وہ بندہ متقی اور پرہیزگار کہلاتا ہے۔ متقی کی ایک اور وضاحت کی گئی ہے کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے، تقوی کو بندہ کیسے سمجھ سکتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال سے بات سمجھیں کہ جیسے کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے، حکم ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والو اپنی نظروں کو پست رکھو، اپنی نگاہ کو نیچے رکھو، کسی غیر محرم پہ کسی مسلمان کی نگاہ نہ پڑے، کوئی مسلمان کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر کوئی عورت پردہ کر کے، برقع پہن کے، پردہ کر کے کسی انسان کے سامنے آ جاتی ہے، اب اس عورت کے جسم کا کوئی حصہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، وہ عورت مکمل پردے کے اندر ہے، برقعے کے اندر ہے، اگر اس کے اوپر کسی کی نگاہ پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں۔ لیکن متقی وہ بندہ کہلاتا ہے کہ جو کسی برقعے اور با پردہ عورت کو بھی نہ دیکھے، جس عورت نے برقع پہنا ہوا ہے، جس عورت نے شرعی پردہ کیا ہوا ہے، اس کو بھی نہ دیکھے، چونکہ عورت کے قد و کاٹ کو دیکھ کے بھی دل کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، عورت کے لباس کو دیکھ کر بھی دل کے اندر خیالات آتے ہیں کہ یہ عورت پتہ نہیں کیسی ہوگی، یہاں تک کہ اگر عورت کے پاؤں پر بھی نظر پڑ جائے تو پھر بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ اس کے پاؤں کے اندر یہ معاملہ ہے، اس کے پاؤں کی کھال ایسی ہے تو یہ عورت کیسی ہوگی۔ تو اس طرح کے جو جذبات ہوتے ہیں، یہ خیالات ہوتے ہیں، اگر کسی انسان کی نظر پڑ جائے تو یہ خیالات بھی نہ سوچے، یہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ تو متقی اور پرہیزگار اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ رکھوا کے اپنے بندوں کو متقی اور پرہیزگار بنوانا چاہتے ہیں کہ تاکہ میرا بندہ روزہ رکھ کے متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اب روزے سے انسان متقی کیسے بنتا ہے؟ اب روزے سے بندے کے اندر تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس کی میں نے ایک تھوڑی سی وضاحت پچھلے جمعے بھی کی تھی کہ دیکھو روزہ رکھا ہوا سب نے الحمدللہ، اب رمضان کی دن کے وقت روزے کی حالت میں ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں چھپ کے کھانا چاہے تو کھا لے، کسی کو کیا پتہ چلتا ہے، کمرے کے اندر چھپ کے کھانا چاہے کھا لے، کسی کو کیا پتہ ہے۔ ہر بندہ یہ سوچ کے نہیں کھاتا، ہر بندہ یہ سمجھ کے نہیں کھاتا کہ جو میرا روزہ ہے یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔ اگر میں گھر والوں سے چھپ کے، بیوی بچوں سے چھپ کے، اپنے دوستوں سے چھپ کے اگر چھپ کے کھا بھی لوں، لیکن میں اپنے اللہ سے نہیں چھپ سکتا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں، بندے کے دل کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جب روزے کی حالت میں تیرا یہ ذہن ہے کہ اگر میں نے چھپ کے کھا لیا، چھپ کے پی لیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ پاک بندے کا یہ ذہن بنانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے پوری زندگی تیرا یہ ذہن بن جائے، پوری زندگی کا تیرا یہ معمول بن جائے، صرف رمضان میں نہ ہو، رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں تیری یہ روٹین بن جائے کہ تیرے سامنے حرام آ جائے، تیرے سامنے ناجائز کام آ جائے، جس اللہ سے ڈرتے ہوئے تو رمضان کے روزے میں کھانے سے، پینے سے، برے کاموں سے اپنے آپ کو روکتا رہا، اس اللہ کے خوف سے، اس اللہ کے ڈر سے، اس اللہ کے خوف اور ڈر کو دل میں رکھتے ہوئے پوری زندگی اللہ سے ڈر ڈر کے گزار لیں۔ یہ اللہ پاک بندے کو متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں۔ کتنا آسان فارمولہ ہے، اور بظاہر بندہ بوجھ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، بھوک برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں،
لیکن اس کے پیچھے جو حکمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مقصد رکھا ہے، وہ کتنا عظیم مقصد ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو۔